سوال یہ کہ ناخن کاٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بالوں میں تیل ڈالنے سے، یا سرما لگانے سے، یا بال کٹانے سے، یا بال مڈانے سے؟ تو یہ نہ تو ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کٹانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ بال کٹا سکتے ہیں، نہ تو سر مڈانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ سر مڈا سکتے ہیں، یعنی گنجی کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، ان حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پھر سوال ہوتا ہے کیا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو برش کرنے کا معاملہ یہ کہ کیونکہ کچھ ذرات جو ہیں نا ٹیوب کے، جو ہم لگائیں گے ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے، تو اس کے ذرات حلق کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر حلق کے اندر چلے گئے تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے روزے کی حالت میں ہو تو پھر کس طرح غسل کرے گا؟ تو اس کے غسل کرنے کا طریقہ یہ کہ اس وقت جو ہے منہ میں پانی لے گا لیکن غرارہ نہیں کرے گا۔ زیادہ دیر منہ میں پانی رکھنا، غرارہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے حلق میں اتر جائے۔ اسی طرح ناک کے اندر پانی چڑھائے گا لیکن احتیاط رکھا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے۔ کلی بھی نارمل طریقے سے کر لیں اور ناک میں پانی بھی نارمل طریقے سے چڑھائیں اور پھر پورے بدن پر پانی بہا دیں۔ لیکن بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک سے پانی چلا جائے یا منہ سے پانی چلا جائے۔ نہانے میں بھی احتیاط رکھیں، ایسا نہیں کہ آپ اور دنوں میں جیسے نہا رہے ہیں تو کلی کر رہے ہیں، اوپر منہ کر رہے ہیں، غرارہ کر رہے ہیں، آرام سے نہیں، احتیاط رکھنا ہے کیونکہ آپ حالت روزہ میں ہو۔ آپ پر جو شریعت نے قانون بنائے کہ کوئی بھی چیز حلق کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے، تو کسی بھی طریقے سے وہ پہنچنا نہیں چاہیے۔ آپ کے پیٹ تک کوئی چیز چلی گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ کھا لیں، کچھ بھی ہو۔ ایسا نہیں، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں صرف کھانا کھانے سے یا پھل کھانے سے یا میٹھی چیز کھانے سے۔ نہیں بھائی، آپ کڑوی بھی چیز کھا لیں گے تب بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں کھانا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ایسے کہ سوال آتے ہیں تو آپ حضرات اپنے ائمہ جو آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں کہ حضرت جی ہمیں بتائیں، آپ امام کے اوپر نہ جانے کتنی خرافات کرتے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، کہ آج مسجد کی چٹائی ہے۔ کیوں نہیں آپ سوال پوچھتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہم امام صاحب ہمارا ذرا وضو دیکھ لیجئے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم جو وضو کر رہے ہیں تو وضو کے فرائض ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ بتائیے امام صاحب کے وضو میں کتنے فرض ہیں؟ ان کے پاس جائیے، پوچھیے ان سے کہ حضرت جی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ کوئی امام صاحب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں، ہر امام صاحب اسی وقت بتائیں گے۔ آپ جائیے اپنے ائمہ حضرات کے پاس میں ملاقات کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے تاکہ آپ کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم دین سے دور رہیں گے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ جس دن ہم دین میں پکے ہو گئے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا کیونکہ ہم دین سے ہٹ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام کہتا کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرض معاف کر دے گا، نماز چھوٹ گئی معاف کر دے گا، روزہ چھوٹ گیا معاف کر دے گا، کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب دل توڑا ہے تب معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قتل کر دے تو کیسے معاف کرے گا اللہ پاک؟ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام جو مذہب ہے نا وہ نفرت بانٹنے کا نام نہیں ہے، محبت بانٹنے کا نام ہے۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، تب میرا ٹاپک دوسرا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں۔ حضور نے اپنے تمام صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اسلام میں سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جواب پر فرمایا تم بھی صحیح نہیں کہہ رہے، تم بھی صحیح نہیں کہہ رہے۔ کسی کا جواب آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت
محبت محبت۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نفرت بانٹنے کا نام نہیں، اسلام محبت بانٹنے کا نام۔ تو آپ محبت بانٹیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اسلام میں گردن کاٹنے کا حکم؟ نہیں بھائی، جب اسلام دل توڑنے کی سزا اتنی خطرناک اسلام کے اندر ہے کہ اگر نماز چونکہ فرض ہے، نماز اگر چھوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا دل ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو پھر قتل کیسے معاف ہو جائے گا؟ آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے اسلام میں۔ یہ آپ سمجھیں تو کہ اسلام ہے کیا، آپ سمجھیں۔ کسی کو تکلیف نہ دو، یوں کہہ دو کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مفید تھی اس کو یکجا اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا اور اس کا نام اسلام رکھ دیا گیا۔ یعنی جو بھی چیز انسان کے فائدے کے لیے، آپ ذرا سنتوں پر توجہ دیں، آپ اسلام کے ارکان پر توجہ دیں کہ ہر چیز میں انسان کا فائدہ۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ایک ایسا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بھی بندہ فاقے سے نہیں مرے گا۔ اگر جن کے لیے زکوٰۃ لینا صحیح ہے، اگر ان تک زکوٰۃ پہنچ جائے تو کوئی بھی فاقے سے نہیں مرے گا۔ یہ اسلام کا ایسا قانون ہے۔ نماز پڑھتے ہو نا، باڈی کی ایکسرسائز ہے۔ روزہ رکھتے ہو نا، تو کئی ڈاکٹروں نے تو ایسا بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے تو اسے کینسر نہیں ہوگا۔